الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أكبر مني سنا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کم سن تھا، نوجوان تھا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا اور آپ سے حدیثوں کو یاد کرتا تھا، لیکن آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر میں خاموش رہتا تھا، گفتگو نہیں کرتا تھا. کیوں؟ خود اس کی وجہ بتلائی کہ فما یمنعنی من القول الا ان ہاہنا رجالا ہم اکبر منی سنا. میں خاموش اس لیے رہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجھ سے زیادہ عمر والے رہتے تھے، مجھ سے زیادہ عمر والے رہتے تھے. ان کے احترام میں ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے میں خاموش رہتا تھا. صحابہ کرام کس قدر اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. ایک دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرة
ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور یہی مسلمان کی مثال ہے۔ فحدثونی ما ہی، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے سوال کی شکل میں، پہیلی کی شکل میں یہ بات رکھی، کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اب صحابہ کرام غور کرنے لگے کہ یہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہیں کہ فاستحییت، لیکن وہاں موجود دوسرے صحابہ کرام کے احترام میں حضرت ابوبکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام کے احترام میں خاموش رہا۔ دل میں تو بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی۔ ایک تیسرا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، وہ چلا گیا۔ ایک دوسرے مانگنے والے آئے، شکل صورت سے لگ رہا تھا کہ وہ عام مانگنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کو بیٹھاؤ، ان کو بٹھایا گیا۔ پھر بیٹھانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا گیا۔ پوچھنے والے نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ایک مانگنے والا آیا، آپ نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے مانگنے والے آئے، آپ نے ان کو بیٹھا کر کھلایا، یہ فرق آپ نے کیوں کیا؟ مانگنے والے تو دونوں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور ان کے مرتبہ میں رکھو، جس کی جو حیثیت ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جاہ و منصب کے لحاظ سے اس کو اس کا مقام دو، اس کو اس کا مرتبہ دو، اسی کے مطابق اس کو عزت اور احترام دو۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگائیے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے طریقے پر نہیں جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، بڑوں کو ان کا درجہ اور مقام دینا، اندازہ لگائیے، لیس منا، جو ایسا نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والمجافی عنہ وذی السلطان المقسط۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ مسلمان کا احترام کرنا، بزرگ مسلمان کا احترام کرنا، جو قرآن کا حامل ہو، اس کا حافظ ہو، مبالغہ سے کام لینے والا نہ ہو،
بدعت میں مبتلا نہ ہو، عمل کے اعتبار سے کوتاہ نہ ہو، اس کا احترام کرنا، اور جو ذمہ دار ہو، انصاف کرنے والا حاکم ہو، اس کا احترام کرنا، یعنی جو عمر میں بڑا ہو، جو علم میں بڑا ہو، اور جو منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، تینوں کا ذکر اس حدیث کے اندر کر دیا گیا۔ عمر میں بڑا، علم میں بڑا، اور منصب کے اعتبار سے بڑا، ان کا احترام یہ اللہ کا احترام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ان کا احترام یہ اللہ کا احترام ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ بڑے کی بڑائی، اس کی بزرگی کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ مثالیں دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ جب خیبر کے لوگوں سے، یہودیوں سے مسلمانوں کی مصالحت ہو گئی، اس کے بعد وہاں دو صحابی گئے، حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت محیصہ بن مسعود۔ دونوں اپنی کسی ضرورت سے خیبر گئے، وہاں جا کر دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت محیصہ نے حضرت عبداللہ کو تلاش کیا تو ان کو خون میں لت پت زخمی حالت میں پایا، اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا۔ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن، حضرت محیصہ اور ان کے بھائی حضرت حویصہ، یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ جانے کے بعد حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر 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 کبر، چھوٹا گفتگو نہ کرے، جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے۔ حضرت عبد الرحمن چھوٹے تھے، وہ لوگ بڑے تھے، تو آپ نے کہا کہ کبر کبر، گفتگو کا آغاز بڑا کرے۔ عمر کا اعتبار کیا گیا، عمر کا لحاظ کیا گیا۔ اسی سے ہم اپنی مجلسوں کا ادب سیکھیں کہ مجلسوں میں جب بڑے اور چھوٹے سب موجود ہوں، وہاں چھوٹوں کو کس طرح سے رہنا ہے، بڑوں کے سامنے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے۔ علم کا بھی اسی طرح سے اعتبار کیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد، غزوہ کے بعد ان کو دفن کرنے کا مرحلہ تھا کہ قبریں کھودی جائیں، ان شہید صحابہ کرام کو دفن کیا جائے۔ 70 صحابہ کے لیے 70 قبروں کو اس وقت کھودنا یہ آسان بات نہیں تھی، اس لیے کہ جنگ کے بعد صحابہ کرام جسمانی اعتبار سے بھی تھکے تھے، اور جو حادثہ ہوا، جنگ کا نقشہ بدلا، صحابہ کرام کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو نفسیاتی اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ متاثر تھے، اور ان میں زخمی صحابہ کرام کی بھی تعداد تھی۔ اس لیے 70 قبروں کو کھودنا یہ مشکل کام تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کشادہ قبریں کھودو اور ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 شہیدوں کو دفن کر دو۔ قبریں کھودی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک قبر میں اگر 3 شہید کو دفن کرنا ہے، بغلی قبریں تھیں جس کو لحد بولتے ہیں، تو پہلے کس کو قبر میں رکھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہما اکثر اخذا للقرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے پہلے اسے قبر میں اتارو اور اس کی میت کو قبلہ کی جانب سٹا کر رکھو، یعنی جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کو ترجیح دو، اس کو ترجیح دو۔ علم کا اعتبار، علم کی اہمیت کہ جو علم کے اعتبار سے ہم سے بڑا ہے ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کی عزت دیں، ہم اس کو اس کے درجہ میں رکھیں، ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں تو ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ اسی طرح جاہ و منصب کا اعتبار، فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ یہ ابو سفیان سردار ہیں اور ان کو فخر پسند ہے، سردار ہیں اور ان کو فخر پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو حرم میں جائے گا، حرم میں پناہ لے گا وہ محفوظ، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ۔ سرداری کا پاس و لحاظ، منصب کا پاس و لحاظ، کتنا بڑا درجہ حضرت ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ جو مسجد حرام میں پناہ لے گا وہ محفوظ، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ۔ یہ اسلام ہے۔ عمر کے اعتبار سے جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں، منصب کے اعتبار سے جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں، علم کے اعتبار سے جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں۔ تب معاشرہ اتفاق اور اتحاد، محبت، یکجہتی، یگانگت کی جو شیرینی ہے اس شیرینی کو پاتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور اگر اسلام کی اس اہم تعلیم کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ کا جو حال ہوگا وہ ہم جانتے ہیں، بلکہ آج ہم اپنے معاشرہ میں جہاں بزرگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نقصان جس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اس نقصان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم۔ صحیح حدیث، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جو عمر میں بڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں ہم سے پہلے آیا، ہم سے زیادہ اس نے زندگی گزاری، عین ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے ہم سے زیادہ اس کو تجربہ ہوگا۔ تو پھر اگر ہم اس کی صحبت اختیار کریں گے،
اس کی سرپرستی میں رہیں گے، اس کو اس کا مقام دیں گے، اس سے ہم وقتاً فوقتاً مشورہ کریں گے تو ہمیں اس سے خیر ملے گا، ہمیں اس سے اچھائی ملے گی، ہمیں اس سے صحیح مشورہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، جو تم سے بڑے ہیں ان کے ساتھ برکت ہے۔ آج اگر ہم بے برکتی کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کا صحیح مرتبہ اور مقام نہیں دیا۔ مختلف مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں مجلسوں کے اندر بھی جہاں بزرگ موجود ہیں ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ دوسرے لوگ جو عمر کے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں اچھی طرح سے ان سے گفتگو نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ان سے پیش نہیں آتے، ان کی باتوں پر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سب بے ادبی کی صورتیں اور شکلیں ہیں، اور اسی لیے ہمارے معاملات بے برکت ہو جاتے ہیں۔ جو علم والا ہے، ہم سے زیادہ علم والا ہے، اگر ہم اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اگر ہم اس کو عزت نہیں دیں گے، اگر ہم اس کو احترام نہیں دیں گے تو پھر ہم اس سے علم کیسے سیکھیں گے؟ اور اگر ہم نے دوسرے ذرائع سے علم سیکھ بھی لیا تو ہمارا یہ علم اتنی برکت والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے سے زیادہ علم والوں کو ان کا مرتبہ اور ان کا مقام نہیں دیا۔ اور اسی طرح جو تنظیمی امور ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا جو مقام ہے، اگر ہم نے ان کو ان کا مقام نہیں دیا تو جس طرح سے تنظیمی امور انجام پذیر ہونے چاہیے اس طرح سے وہ انجام پذیر نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من یکرم ذا الشیبۃ المسلم قیدہ اللہ من یکرمہ فی سنہ، کہ جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا۔ بہت اہم بات اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائی، جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا تو جب یہ بڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مسخر کر دے گا جو اس کا احترام کریں گے۔ مطلب واضح ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا تو کل کے دن ہمارا احترام نہیں کیا جائے گا، ہماری عزت نہیں کی جائے گی، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ادب سے نہیں پیش آیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت یہ باتیں ہمیں کیسی لگیں گی، ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر ہم نے اپنے بڑوں کا احترام کیا، ہم نے اس کو عزت دی، تو کل کے دن ہمارا احترام کیا جائے گا اور ہماری عزت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں، جس معاشرہ کے اندر چھوٹوں پر شفقت ہو، جس معاشرہ کے اندر بڑوں کا احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کا پاس و لحاظ ہو، وقتاً فوقتاً ان کی حال چال لینا ہو، ان سے مشورہ طلب کرنا ہو، جس معاشرہ کے اندر ایسا ماحول پایا جائے گا اس معاشرہ کے اندر یقیناً ماحول بہت اچھا ہوگا، چاہے گھر کا بڑا ہو، محلہ کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، جماعت اور جمعیت کا بڑا ہو، یا علم کے اعتبار سے بڑا ہو۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑائی دی ہے اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اسی کے مطابق برتاؤ اور سلوک کرنا، گفتگو کے اعتبار سے بھی، بات کے اعتبار سے بھی، کام کے اعتبار سے بھی، یہ انسانی معاشرتی تقاضا بھی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہمارے دین کی تعلیم اور دینی تقاضا بھی ہے۔
ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔